میں ہوں سمینا پاشا اور میرے ساتھ آج موجود ہیں منصور علی خان جو کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے ناپسندیدہ ہیں، لیکن یکساں طور پر ناپسندیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مقبول بھی ہیں اور معروف بھی. تو آج ان سے ذرا لائٹر سی ہم ڈسکشن کریں گے کرنٹ افیئر پہ. پہلے منصور سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ منصور آپ دونوں کو ہی ناپسند ہیں اور دونوں سے آپ نے یکساں طور پر گالیاں کھانے کا احساس حاصل کیا. تسی نا میرے کو پرانا بدلا لیا ہے، یہ جس طرح کی انٹروڈکشن آپ نے دی ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ کسی جرنلسٹ کے لیے میرے خیال ہے اعزاز کی بات ہے. I was about to say that کہ دیکھیے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے بری خبریں دینا. انالیٹیکلی جو ہے وہ ہی شوڈ بی سو ہارش، he should be so critical، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو یہ سیاسی جماعتیں نہیں بتائیں گی. وہ تو چھپائیں گی نا obviously، جو کوئی بری چیز ہے وہ چھپائیں گی. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان میں غلط کیا کر رہے ہیں، ان میں سے کیا غلطی ہے. اور obviously اس میں میرے اور آپ کے درمیان ایک فرق ہو سکتا ہے. آپ کو کسی کی چیز زیادہ بڑی غلط لگے، مجھے شاید نسبتاً کم لگے، میری نظر میں کوئی اور چیز زیادہ بری ہو. لیکن میرا خیال میں جرنلسٹ کا کام ہے کہ اسے کرٹیکل ہونا چاہیے اسے. اچھا یہ منصور، لیکن پھر بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ شاید آپ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑے زیادہ ہارش ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں آپ پیٹرول کے پرائز کے اوپر ٹویٹ بھی کرتے تھے، بار بار اس طرح کی چیزوں پہ کمنٹ بھی کرتے. اب آپ اس طرح سے ریگولر کمنٹ نہیں کرتے، ٹویٹ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا ٹویٹر کا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر آپ ویسے جا کے اٹھا کے دیکھیے، میں نارملی بہت ہی کم ٹویٹ کرتا ہوں. مجھے ٹویٹر کے پلیٹ فارم سے ہی ایک چیڑ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہاں پہ کوئی ہیلدی آرگومنٹ ہو نہیں سکتی وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا، میں نے اکتوبر 2020 سے میں نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا ہے، اور اگر آپ تب سے اٹھا کے دیکھیں تو میری ٹویٹر کے اوپر جو پریزنس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو بھی پوائنٹ آف ویو دینا نا، میں اس طرح ویڈیو کے ذریعے زیادہ بہتر دے سکتا ہوں. میرے انالیسس کیا ہیں مہنگائی کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، میرا خیال میں اگر آپ میرے ویڈیو اکاؤنٹس کو جا کے دیکھیں گے وہ ایک زیادہ بہتر، کیونکہ میں تفصیل سے اس میں بات کر رہا ہوں. ٹویٹر کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی بات صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر بھی دیں تو اس کے بعد ایک اور آرگومنٹ آئے گا، پھر آپ اس کا جواب دیں گے، پھر ایک تیسرا آرگومنٹ آئے گا، وہ ایک سیریز چلنا شروع ہو جائے گی. سو میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو میرے خیال میں میرا ویلاگ سنے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا منصور، یہ آج کل بہت سے صحافی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بڑی مشکل ہو رہی ہے، بڑا پریشر ہے، بڑا یعنی کہیں نہ کہیں ہڈن پریشرز ہیں. آپ کو بھی کسی نے کوئی پریشر ڈالا ہے یا نہیں؟ آپ سب سے بنا کے رکھتے ہیں؟ یہ پریشر آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتے، لیکن مختلف سورسز سے آتے ہیں. فار ایگزامپل میں تب ازما بخاری صاحب ہیں، وہ آج کل ناراض ہوئی ہوئی ہیں، وہ کہتی میں نے شو میں نہیں آنا، اس کی بھی آپ قصوروار ہیں، تو آپ نے میرا گیسٹ خراب کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے، میں یہ بھی ایک پریشر ہی ہے نا ہمارے پہ. اب اس کو نہیں، میں ویسے دوسرے والے پریشر کی بات کر رہی تھی. آپ کو پتا ہے میں کس فوجی پریشر کی؟ ہاں جی، کھل کے بولے فوجی پریشر کی آپ بات کریں. میں اتنی بڑی اینکر نہیں ہوں نا بھائی، میں سیدھی کھل کے بات کرتے ہیں نا. چلیں جی، کھل کے بات. فوجی پریشر، ہاں وہاں سے بھی ناراضگی ہے مجھ سے. ناراضگی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا ادارے سے ایک ملاقات، تو مجھے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ خبریں آئیں کہ ادھر سے بھی ناراضگیاں ہیں. لیکن کچھ چیزیں شاید ان کو ہماری پسند ہیں، کچھ چیزیں ہماری بہت بری زہر لگتی ہیں. وہی نا، سب کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے تو اداروں کے ساتھ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا کرنٹ افیئر پہ بھی کیا لگ رہا ہے آپ کو، گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی؟ اچھا یہ جو آپ چاہ رہی ہیں نا کہ میں شیخ رشید بن جاؤں، تو وہ میں نہیں بنوں گا. میں اس قسم کی پریڈکشنز نہیں دیتا، لیکن یہ میں کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا کہ میرا ہنی مون پیریڈ جو ہے ختم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بڑے آرام سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کا انٹرسٹ وغیرہ ختم ہو جائے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہونی. نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. مطلب جسے کہتے ہیں ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، تو حکومت کی ناک میں دم ہوا ہوا ہے. اب اس وقت جو ہے نا، یہ میری نظر میں یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت دونوں ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گی، یا ہماری جو امیج بلڈنگ کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں وہ ٹھیک کرے گی. حکومت اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے کہ نہیں بھائی جان تسی کر کے دینا سارا کچھ، لیکن دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جائے اور وہ کہے بھائی جان بس میچ ابینڈنڈ، بارش ہو گئی ہے، چلو سارے اندر پیویلین واپس لوٹ جاؤ، کسی طرح کچھ نہیں ہونا. تو مجھے اس چیز کا جو ہے وہ زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کوئی مارشل لا لگ جائے گا؟ مارشل لا تو شاید نہ ہو، لیکن ایمرجنسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، کیونکہ نون لیگ کے اپنے سرکلز کے اندر بھی یہ وسپرز ہو رہے ہیں. جو ہاں جی بالکل ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. صرف اس حد تک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو جائے گا، لیکن وہ یہ ڈر، یہ شک جو ہے وہ ان کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر بھی پایا جاتا ہے.
پھر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی واپسی، اس کا مطلب آپ پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت گئی بھی تو بہرحال پی ٹی آئی نہیں واپس آنے لگی اقتدار میں؟ نہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت تو کوئی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا، سنگل ہینڈڈلی تو کوئی بھی نہیں آ سکتا. پی ٹی آئی بھی نہیں آ سکتی نا، پی ٹی آئی کے پاس بھی نمبرز نہیں ہیں. نہیں وہ تو پھر ویسے بھی تبھی پاسبل ہوگا اگر کچھ سیٹس مل جائیں یا کوئی ایسا سین بن جاتا ہے جیسے اب الیکشن کی، نئے الیکشن کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی. وہ تو پھر سینیریو ڈفرینٹ ہے نا. اگر تو نئے الیکشن ہوتے ہیں تو سینیریو ڈفرینٹ ہے. آج کے جو نمبر گیم ہے اس میں کوئی بھی جماعت سنگل ہینڈلی حکومت، اس کا مطلب آپ ٹرائبونل سے نہیں سوچ رہے کہ کوئی سیٹس واپس مل سکتی ہیں پی ٹی آئی؟ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ جا کے جو مقتدرہ ہیں ان کو اگر یہ فیل ہوا کہ اب ہمارے سے گیم نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر وہ کسی ایکسٹریم اسٹیپ تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. مطلب آپ چلیں میں آپ کو اتنی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ مجھے امپریشنز یہ آئے ہیں کہ عمران خان کو تو بطور وزیر اعظم نا آپ فی الحال کاٹا لگا دیں. اچھا، یہ بالکل کاٹا لگا دیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی طرح کے یہ جو کاٹے ہیں نا، یہ میں 2017-18 میں نواز شریف کے بارے میں، مریم نواز، خاص طور پہ مریم نواز کے حوالے سے، مجھے خود ایک بڑے سینئر عہدیدار نے، میں آج بھی جانتا ہوں، اس کو کہا تھا کہ بلیک لسٹڈ ہے مریم نواز، بلیک لسٹڈ ہے. آج مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. سو وی ڈونٹ نو یہ کاٹے کتنی دیر رہتے ہیں، کتنی دیر کم مٹ جاتے ہیں، وی ڈونٹ نو. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، 2024 میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپیریزن ہے دونوں الیکشنز کا آپس میں؟ اب میں آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ T20 تھا تو ایک جو ہے وہ ٹیسٹ میچ تھا. آپ اس کو اس طرح کمپیئر کر لیں. تھی دونوں ہی کرکٹ، لیکن دونوں کے فارمیٹس ڈفرینٹ تھے. لیکن میرا خیال میں 2024 میں زیادہ بلیٹنٹ دھاندلی ہوئی ہے. میں اس کو اس طرح کہوں گا. 2018 میں بھی ہوئی تھی. یہ میرے خیال میں بددیانتی ہوگی اگر کوئی کہے کہ 18 میں کچھ نہیں ہوا تھا اور 24 میں سب کچھ ہوا تھا، یا 18 میں سب کچھ ہوا تھا 24 میں کچھ نہیں ہوا تھا. یہ غلط بات ہے. 24 میں 18 سے زیادہ ہوا ہے، لیکن 18 میں بھی ہوا ہے. خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سے لوگ ان کو بہت تنقید کرتے رہے اور بہت ساری پالیسیز پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس طرح سے جیل کاٹیں گے؟ اور ابھی تک جو بظاہر نظر آتا ہے کہ فی الحال تک تو کوئی انہوں نے ایسی کمزوری دکھائی نہیں ہے. جیل کاٹنا جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کے اختیار میں تو نہیں ہوتا. مطلب آپ سے پوچھ کے سمینا آپ جیل جانا چاہیں گے تو ایسا تو نہیں ہوتا. یا آپ جیل سے باہر جانا چاہیں گے، یا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا. میرے خیال میں تو خان صاحب کو اگر آج آپ کہہ دیں کہ جی خان صاحب آپ فری ہیں، تو وہ خان صاحب یہ تو نہیں کہیں گے نہیں میں نے جیل میں رہنا، میں نے نہیں باہر آنا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کی ہے یا نہیں کی. اب اس کے اندر بھی اب دو رائے ہے. میں شور نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کمپلیٹ خبر نہیں ہے. دو رائے یہ ہے کہ ایک کا ایک، جس طرح خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کا چینل ہی نہیں کھلا ہوا، آپ سے کوئی کسی قسم کی بات چیت ہی نہیں ہو رہی. یہی مطلب ہے نا اس کا. جب آپ سے بہت سارے سینئر مختلف جرنلسٹ ہیں ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈائریکٹلی بہت سارے پیغامات تو بھیجے گئے لیکن انہوں نے کسی بھی کمپرومائز کی طرف نہیں جانے کو پسند کیا، اسی وجہ سے آگے چیزیں میچور نہیں ہوئی. اب مجھے نہیں پتا آپ کن جرنلسٹ کی بات میں حامد میر صاحب کا نام لے لیتی ہوں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. یہ خبر ان کے پاس ہے، میرے پاس ہے نہیں، اس لیے میں تبصرہ نہیں کر سکتا. میں سمپلی ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کسی طرف سے کوئی ڈیل کی انہیں آفر بھی نہیں ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے انفارمیشن نہیں ہے. یا میرے پاس کوئی ایسی خبر ہو تو میں جو ہے وہ یہ کہوں کہ ہاں جی، کیونکہ میرے پاس نالج ہے تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں. میرے پاس چونکہ نالج نہیں ہے میں اس طرح کس طرح کامنٹ کر دوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مطلب آپٹکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ خان صاحب آج بھی جیل کے اندر ہی، کم سے کم ملک چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، کوئی بیماری کا بہانہ نہیں ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. بشرا بی بی پہلے بنی گالا تھیں، انہوں نے کہا نہیں میں نے جیل جانا ہے. تو یو ہیو ٹو گیو دس. یہ کم از کم آپٹکس کے لحاظ سے نواز شریف یا شریف خاندان سے تو ایک اسٹیپ اوپر ہی ہے نا. صحیح. تو پھر آپ کو کیا اب جو جوڈیشری کی طرف سے ایک چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا معاملہ لگ رہا ہے؟ جوڈیشری آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سائڈ لے رہی ہے یا یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے؟ کیونکہ اب تو ان کے اپنے ادارے کے اوپر چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ لوگوں نے انڈر پریشر کیا ہے، ہمارے کام میں مداخلت ہوئی ہے. I would not go as far as actually saying these words about the judiciary کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سائڈ لی ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں یہ بیانیے بناتی ہیں، یہ اس کی سائڈ پہ چلا گیا، یہ اس کی سائڈ پہ چلا گیا، ان کی بیک بات کو بھی ٹارگیٹ کرتی ہیں، وچ از کوائٹ وریسم کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں مخصوص نشستوں، اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے، میرے خیال میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے عدلیہ نے جو فیصلہ دیا وہ میرے خیال میں بالکل درست فیصلہ تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ نے الیکشن پی ٹی آئی کے سمبل پہ لڑے، الیکشن پی ٹی آئی کے نام پہ لڑے، عمران خان کے نام پہ لڑے، لوگوں نے ووٹ آپ کو اس بنیاد پہ ڈالے کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو بعد میں آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ پی ٹی آئی کے نام سے نہیں آئیں گے، آپ کسی اور نام سے آئیں گے، یہ ناانصافی ہوتی ہے اگر یہ فیصلہ جو ہے نہ ہوتا. اچھا دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل
ججز کے حوالے سے اگر یہ نوشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ابھی یہ جو ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کی باری تھی تو اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ نیکسٹ ان لائن ہے فار ٹو بیکم چیف جسٹس, ان کو تو پھر چاہیے تھا کہ وہ آبجیکٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اگر تو واقعی وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ کسی پارٹی افیلیشن کی بنیاد پہ دے رہے ہوتے تو ان کو ہر بات پہ نہ کر دینی چاہیے تھا نا, تو ہر بات پہ کہتے کہ نہیں. تو یہاں پہ وہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے. سو آئی تھنک یہ انفیئر ہے کہ ججز کو جو ہے. خان صاحب کے کیسز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جینوئن کیسز ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں بیس لیس کیسز ہیں, جان بوجھ کے صرف پھنسایا ہوا ہے؟ اچھا, میرے خیال میں یہ بھی آپ کلی طور پہ بات نہیں کر سکتے کہ سارے بیس لیس ہیں یا سارے جینوئن ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز. میرے خیال میں مجھے ان میں سے چند کیسز میں کچھ مواد نظر آتا ہے کہ باقی کچھ اسٹرانگ چیزیں ہیں. لائک 190 ملین پاؤنڈز کیس ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ سبسٹنس ہے. 9 مئی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سبسٹنس ہے. جو سائفر کے حوالے سے کیس بنایا گیا تھا وہ یہ تھا سائفر گم ہونے کا کیس. سائفر گم ہونے کا کیس میرے خیال میں اتنا نہیں تھا تگڑا, لیکن سائفر کو استعمال جس طرح کیا گیا وہاں پہ میرے خیال میں سبسٹنس تھا. وہ بھی ایک چیز بنتی ہے. لیکن اس کے بعد باقی چیزیں آپ نے مثال کے طور پہ جس طرح سنم جاوید کے ساتھ آپ نے کیا کہ وہ لاہور میں فزیکلی موجود ہے, آپ اس کا میاں والی میں کیس بنا رہے ہیں, آپ اس کا کبھی فیصلہ آباد میں بنا رہے ہیں, کبھی گجرانوالہ میں بنا رہے ہیں, آپ اس کو ایک فلائنگ کوچ کی طرح گھما رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. مطلب وہ اس طرح کی ناانصافی. اسی طرح خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح کے بہت سے کیسز بنے جو کہ بڑے بھونڈے قسم کے کیسز جو ہیں وہ فیل ہوتے تھے. سو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز اینڈ سے کہ کون سا کیس, آپ کس کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ویسے آپ اگر میں ویسے تو یہ عجیب سا سوال لگتا ہے کسی بھی اس سے سوچنا پوچھنا جرنلسٹ سے کہ آپ کا فیوریٹ یا آپ کی, لیکن ابھی جو پالیٹکس ہو رہی ہے آپ کے خیال سے کون سی سیاسی جماعت بہتر پالیٹکس کر رہی ہے؟ بہتر میرے لیے ایکچولی یہ کنسرن نہیں ہے کہ بہتر پالیٹکس کون کر رہی ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت پرفارم کر کے دے. وہ اصل بات یہ ہے. پالیٹکس جو تو بھی ظاہر پی ٹی آئی کیا پرفارم کرے گی نا, ابھی تو گورنمنٹ میں اس طرح سے نہیں ہے. کی گورنمنٹ تو ہے نا, کے پی میں گورنمنٹ ہے. اگر آپ نے کسی اور موڈ پہ لگایا ہے کہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو ہے, لیکن اس وقت ویسی ہی گورنمنٹ ہے جیسی باقی سب جگہوں پہ گورنمنٹ ہے. علی احمد گنڈاپور ایک بڑے قابل قسم کے سی ایم نہیں ہے, انہوں نے عمران خان صاحب نہیں لگایا ہے, کسی اور. میں اپنے ویوز تو آپ کو آپ کے پروگرام میں دوں گی. ابھی تو میں مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ گنڈاپور صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں. بھائی جان کے پی والے جتنے سبسکرائبر ہیں میں نے ان کو پکڑا ہے کہ ذرا میرا بھی چینل جو ہے نا زیادہ اوپر اٹھے گا, وہ میرے اور سبسکرائبر نہیں. میرے دیکھیں میرے لیے اینڈ آف دا ڈے امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہوتی پالیٹکس جو ہوتی بڑی شروع چیز ہے, یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملے لوگوں کے لیے کون کام کر رہا ہے. میرے عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے ہمیں اس وقت بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, ڈالر اتنے کا ہو جائے گا, بجلی کا بل اتنا ہو جائے گا, اور انہوں نے بھی یہی کیا. یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے 200 یونٹ کی بجلی فری ہو جائے گی اور مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہ وہ کر سکے نہ یہ کر سکے. وائنڈ اپ کی طرف چل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بہت سے لوگ آج کل یہ ہوا بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا تو پتہ نہیں یہاں پہ لاشوں کے انبار لگ جائیں گے اور ہر جگہ پہ چوک چوراہوں پہ لوگ جھول رہے ہوں گے, کوئی ایسی سچویشن بن جائے گی. کل بھی میں سن رہی تھی آپ کے پروگرام میں شاید بات اس طرح سے ہو رہی تھی. سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آئیں گے تو وہ چن چن کے ماریں گے, یا پھر وہ تو کیونکہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم تو ایسی کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے. اچھا, اس میں سب سے پہلی لائن جو ہے نا جو ہے کہ عمران خان آئیں گے, پہلے تو اس پہ بہت بڑا ایف ہے. یہ تو پہلے یہی ابھی دلی دور ہے. لیکن ایک اور میں بات بتاؤں, یہ دوسری لائن کے ساتھ انٹر لنکڈ بھی ہے, کیونکہ اگر یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ بھائی عمران خان آئیں گے تو کچھ ڈسٹرب نہیں کریں گے, تو ہو سکتا ہے پھر یہ اگر بھی تھوڑا سا نرم پڑ جائے. انسٹیٹیوشنل میموری جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ظالم چیز ہے, یہ اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. پاکستان کی سیاست میں انسٹیٹیوشنل میموری جو ہوتی ہے نا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ کے اندر نا ایک میموری کارڈ ہوتا ہے 128 GB کا جس طرح ہوتا ہے نا, وہ چند لوگوں کے بارے میں اگر ایک امیج بنا دینا, فار ایگزامپل میاں صاحب کے بارے میں بھی بنایا ہی ہوا تھا, وہی میں بولنے لگا تھا. الطاف حسین کے بارے میں بنایا نا, آج الطاف حسین کہیں نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. نواز شریف صاحب کے بارے میں بنایا نا, نواز شریف صاحب کی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ آپ کی پارٹی حکمرانی میں ہے, آپ نہیں ہیں. یہ ہے انسٹیٹیوشنل میموری. یہ نواز شریف کے سرکل سے جا کے ذرا پوچھے گا کہ وہ اس کی کتنی تکلیف آج محسوس کر رہے ہیں کہ یار میری اس سے زیادہ لاچارگی کیا ہے کہ آپ کی حکومت کے پاس اس وقت نمبر ہیں لیکن آپ نہیں بنیں گے وزیر اعظم. آپ کے خیال میں یہ نواز شریف نے خود سیکریفائس کیا ہے؟ ان کا دل نہیں کر رہا ہوگا ریڈ کارپیٹ میرے آگے بچھایا جائے؟ نہیں ہے.
تو انسٹیٹیوشنل میموری میں بھی اس وقت خان صاحب کے اوپر بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہ لائن مٹتی ہے کہ نہیں مٹتی, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ. چلیں, تھینک یو سو مچ منصور, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ہم لیتے رہیں گے تھوڑا بہت ٹائم. تھینک یو ناظرین, امید ہے آپ کو منصور کے ویوز جان کے اچھا لگا ہوگا. باقی جتنا آپ نے برا بھلا کہنا ہے کامنٹس میں ضرور کہیے گا. ملتے ہیں آپ سے.